لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: خط الموت على ولد آدم مخطة القلادة على جيد الفتاة. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس سے قبل کے اس نورانی حدیث کے ذیل میں آپ کے ساتھ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محبوب رجب علی بھروانی، مرحوم شمس کنانی، مرحومہ سیدہ افشاں جعفری اور مرحوم سید پرویز مہدی نقوی کی ارواح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج جمعرات ہے اور معمولاً مجلس جو ہے وہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، اور چونکہ ایام عزاداری ہیں اور منسوب ہیں حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، لہٰذا عنوان گفتگو یہ چند منٹ جو آپ کی خدمت میں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے موت کو پہچنوا رہے ہیں. اور متعدد کلمات اور خطب میں حضرت نے جو ہے وہ موت کا ذکر فرمایا، اور ایک سوال جو معمولاً ہوتا ہے وہ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ امام کس طرح دے رہے ہیں. لہٰذا بغداد کی طرف جب امام تشریف لے جا رہے ہیں اپنے اس پورے سفر میں، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، تو بغداد سے پہلے ایک جگہ پر رکے امام اور وہاں پر ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا. بعد از حمد و ثناء الہی امام نے فرمایا، دیکھیں سوال ذہن میں رہے کہ موت کا تصور کیا ہے ہمارے ذہنوں میں. امام فرماتے ہیں: خط الموت على ولد آدم مخط القلادہ على جید الفتاة. پورے موت کا تصور امام نے جو ہے وہ پلٹ دیا. امام فرماتے ہیں کہ موت کا تصور کیا ہے؟ خط الموت على ولد آدم، آدم کی اولاد کے لیے موت اس طرح لکھ دی گئی ہے جس طرح ایک جوان لڑکی اپنے گلے میں ہار پہنتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بچی، ایک خاتون ہار پہنتی ہے تو وہ دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ اس کو اپنی زینت سمجھتی ہے، نہ کہ اس سے بھاگے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ موت عربی والی عار نہیں ہے، موت اردو والی ہار ہے.
انسان ہار سمجھ اس کو پہنے، انسان کے لیے زینت کا سبب بن رہا ہے. امام نے وہ جو تصور پیش کیا ہے، اور پھر امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِ اشتیاق یعقوب إِلَىٰ یوسف، جتنا شدید جناب یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، اس سے زیادہ موت کے بعد میں اپنے اجداد سے ملنا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ شوق مجھے موت کا ہے. جتنا شوق یعقوب کو یوسف سے ملنے کا تھا، اس سے زیادہ شوق مجھے موت کا ہے. اب امام علیہ السلام نے جو تعریف اور جو تعبیر اور تمثیل بیان کی ہے موت کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک جوان بچی جس طرح سے ہار کو پسند کرتی ہے کہ وہ اپنے گلے میں پہنے اور زینت سمجھے، انسان کو چاہیے موت کو اس طرح پسند کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ موت کو بعض اوقات ہم نے تعبیریں سنتے ہیں کہ موت جو ہے پروردگار اللہ مجھے موت دے دے. معمولاً جو ہے وہ عورتوں میں یہ مزاج زیادہ پایا جاتا ہے کہ ذرا سا کچھ ہوا کیا کہا، مجھے موت آ جائے، مجھے موت دے دے. اچھا کچھ جو ہے مرد بھی عورتوں کے مزاج میں چلنے لگتے ہیں، وہ بھی سیکھتے ہیں. زیادہ عورتوں کے ساتھ اس لیے منع کیا گیا ہے، زیادہ عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے. مردوں کو زیادہ عورتوں کی، اب دیکھیے مائک کی آواز فوراً کم کر دی گئی، حساس باتیں جب ہوتی ہیں تو آواز کم کر دی. تو بہرحال جس آواز صلوات پڑھے محمد والے محمد. تھوڑی سی اس سے زیادہ جیتی و جاگتی صلوات پڑھیں علی محمد و آل محمد. امام فرما رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے بھاگو، موت سے انسان عشق کرے، محبت کرے. لیکن وہ جو تصور ایک پیدا ہو گیا ذہن میں موت کی تمنا یا موت کی دعا کرنا، تو کیا سوال یہ ہے کیا موت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ پروردگار مجھے موت دے دے، اے اللہ مجھے اٹھا لے، اے اللہ مجھے یہ کر. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرماتے ہیں لا یتمنى احدکم الموت. میں صرف روایات آپ کے سامنے جلیلی پیش کروں گا، اور روایت اس کا ترجمہ زیادہ توضیح میں نہیں جائیں گے چونکہ اس کے بعد بھی مجلس ہے اور زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا. لا یتمنى احدکم الموت لضر نزل به، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر دنیا میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. صریح الفاظ میں رسول اکرم نے منع کیا کہ اس لیے کوئی موت کی تمنا نہ کرے چونکہ دنیا میں بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے زندہ ہی نہیں رکھنا. رسول اکرم نے واضح طور پہ منع کیا اور فرمایا کہ اگر پھر بھی کوئی چاہتا ہے موت کی تمنا کرے تو کس طرح تمنا کرو، یہ کہو اللہم احینی ما کنت حیاتا خیرا لی، اور پھر فرمایا وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی. اے اللہ جب تک، دیکھیں ادب، مولا رسول اکرم فرما رہے ہیں ادب کیا ہے دعا مانگنے کا، جب تک پروردگارہ تو نے میری زندگی کو میرے لیے خیر بنایا اس وقت تک میں زندہ رہوں، اور جب موت میرے لیے خیر ہو جائے اس وقت مجھے موت آ جائے. دعا مانگو تو اس طرح دعا مانگو، نہ یہ کہ دنیا کے حالات اور پریشانیوں سے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے. لہٰذا یہ تصور ذہن میں آنا باطل ہے. ابھی میں وہ روایات پیش کروں گا. ائمہ نے بہت سی جگہ پر موت کی دعا کی ہے، لیکن کیا وہ موت اس لیے ہے کہ پریشان ہو گئے؟ واللہ خدا کی قسم کربلا کی پوری تاریخ میں کسی بچے کی بھی ایسی بول اور ایسی روایت اور ایسا کلام نہیں مل سکتا کہ جہاں کسی بچے نے کہا ہو کہ اب پریشانی بہت ہوگی اللہ مجھے موت دے دے. نہیں ہو سکتا. مکتب کربلا ہمیں یہ نہیں سکھاتا، تعلیمات اہل بیت ہمیں یہ نہیں سکھاتی. لہٰذا بہت سے سوالات دیکھیں آج کل گھوم رہے ہیں، لوگ جواب دے رہے ہیں کہ جناب زینب نے موت کی تمنا کی، امام نے موت کی تمنا کی. نہیں، موت کی تمنا کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا کرے تو وہ ٹھیک ہے، دعا کرے. دعاؤں میں بتایا گیا ہے شہادت کی انسان جو ہے دعا کرے پروردگارہ مجھے ایسی جو ہے وہ بستر مرگ پر موت نہ آ جائے، مجھے اللہ کی راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَاكْثَرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. دیکھو زیادہ ذکر کرو موت کا. ذکر یعنی توجہ، ذکر یعنی وہ نہیں زبان سے بولنا موت موت موت، نہیں، ذکر یعنی توجہ یعنی تذکر، ذہن میں لاؤ ذکر الموت وما بعد الموت، موت کو بھی یاد رکھو اور موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس کو بھی یاد رکھو. وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ. اور موت کی تمنا اس وقت نہ کرنا جب تک کوئی مضبوط چیز تمہارے پاس نہ ہو، مضبوط عمل تمہارے پاس نہ ہو. ایک مرتبہ کسی شخص نے ساتویں امام کے سامنے دعا کی اور تمنا کی کہ پروردگارہ مجھے موت دے دے. دیکھیے یہ میں تعبیریں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ بچوں کے ذہن میں سوال کبھی نہ آئے، اور یہ آج کل سوال پیش کیے جا رہے ہیں کہ امام نے جو ہے موت کی تمنا کی.
امام کا ایک شعر ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے. امام کاظم کے سامنے جو ہے وہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ کسی شخص نے موت کی تمنا کی تو امام نے اس سے 2 سوال کیے. امام نے پوچھا هل بینک و بین اللہ عز وجل قرابۃ یحابیک لها، یہ بتاؤ اللہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اللہ میں اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ ہے؟ کوئی مطلب کیا ہے؟ تم پھوپھیزاد خالازاد بھائی بہن ہو، کیا مطلب ہے اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت دے دے؟ کہا لا لا یا ابن رسول اللہ، کوئی رشتہ نہیں ہے. تو پھر امام نے پوچھا کہ فَهَلْ لَكَ حَسَنَاتٌ قَدَّمْتَهَا تَزِيدُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، کیا تمہارے پاس، تو پھر اس کا مطلب جو تم موت کی تمنا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہیں کہ جو تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہیں، گناہ کم ہے نیکیاں زیادہ، اس لیے تم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ کہا لا یا ابن رسول اللہ، ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر امام نے فرمایا اب اگر تم ان دونوں چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود موت کی تمنا کرتے ہو فَأَنْتَ إِذَا تَتَمَنَّا حَلَكَ الْأَبَدِ، یہ جو تم اب دعا کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ابدی ہلاکت ہے، یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، گمراہی ہے. یعنی نہ تمہاری کوئی رشتہ داری ہے جو تمہارا اللہ کی جو ہے وہ فیور کر دے، اور نہ ہی تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ جو تمہارے گناہوں سے زیادہ ہو، تو پھر کس وجہ تم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ لہٰذا یہ موت کی تمنا، یہ بار بار جو ہے وہ کہنا، ورد زبان بن جانا اللہ موت دے دے، اللہ اٹھا لے، اللہ جو ہے وہ بس زندگی ختم کر دے، یہ تعلیمات اہل بیت میں منع ہے، سکھایا نہیں گیا. ہاں اگر کوئی شخص لقاء اللہ کے لیے، اگر کوئی شخص ائمہ اطہار کی زیارت کے لیے، چونکہ یہ جو شوق ہمیں دلایا گیا ہے موت کا، بعض روایت میں موت کا شوق ہے. اب اگر کسی حب و محب امیر المومنین کو یقین آ جائے کہ ملک الموت سے پہلے امیر المومنین کی زیارت ہوگی، قبر میں امیر المومنین کی زیارت ہوگی، پل صراط پہ امیر المومنین کی زیارت ہوگی، جنت و جہنم کا بٹوارا ہوگا، امیر المومنین کی زیارت ہوگی، چونکہ علی قاسم النار والجنہ ہے، تو پھر ایسا چاہنے والا کہ جس کو یقین ہو کہ ہر مرحلے پر علی سے زیارت ہونے والی ہے اور صرف یہ موت رکاوٹ ہے، تو انسان تو دعا مانگے کہ اللہ مجھے کل کے ہوتے آج موت آ جائے تاکہ علی ابن ابی طالب کی زیارت ہو جائے. تو وہ یہ تمنا الگ ہے. لیکن اگر کوئی دنیا سے بھاگنے، دنیا کی پریشانیوں اور اس سے جو ہے چھٹکارا پانے کے لیے، یہ ایک طریقے کا کفران نعمت ہے، لہٰذا یہ تعبیر انسان جو ہے وہ استعمال نہ کرے. امام پھر فرماتے ہیں، امام نے فرمایا مل موت الا قنطرۃ تعبر بکم، یہ موت کچھ نہیں ہے سوائے ایک پل کے عن البؤس. امام نے فرمایا یہ صرف ایک پل ہے کہ جو تمہیں دنیا کی برائیوں سے نکال کر جنات النعیم کی طرف لے کر چلا جائے گا. لہٰذا اس موت کو اچھی طرح دیکھو. اور یہ موت تمہارے دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ وما هو لأعدائکم الا كمن ينتقل من قصر الى سجن، اور یہ تمہارے دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ تمہارے دشمنوں کے لیے گویا ایک طریقے سے محل سے نکل کر جہنم میں جا رہا ہے. لہٰذا اگر چاہنے والا ہے اہل بیت کا تو تصور موت کا اس کے ذہن میں بڑا خوبصورت موت کا تصور ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک کوئی خاتون اور ایک کوئی بچی گلے میں ہار پہن کے خوش ہوتی ہے، موت تمہارے لیے اس طریقے سے زینت ہونا چاہیے، نہیں کہ جو ہے انسان موت سے بھاگے، موت سے ڈرے. اور متعدد کلمات میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اس بات کو باخوبی یاد دلوایا، اور امام نے فرمایا انی لا اری الموت الا سعادہ، میں جو ہوں موت کو سعادت کے طور پر دیکھتا ہوں، میں موت کو خوشی، نیکی اور بزرگی کے طور پر دیکھتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا برما، اور اگر یہ زندگی جو مجھے مل رہی ہے ظالموں کے ساتھ ہو، ظالموں کی حمایت کے ساتھ ہو، ظالم کی حمایت کرنا پڑ جائے، تو یہ موت میرے لیے جو ہے بے عزتی ہے، باعث ذلت ہے، باعث جو ہے وہ شرمندگی ہے. الا برما، ایسی حیات نہیں چاہیے. لہٰذا حیات اور ممات کا تصور امام نے پورے اس کربلا کی پورے واقعے میں، پوری جو کربلا کا پورا موومنٹ ہے مختلف مقامات پر، اسی لیے امام نے پھر ایک جگہ اور یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ قد رکزنی بین اثنین، یہ جو ادعی وابن ادعی قد رکزنی بین اثنین بین السلۃ والذلہ، اور پھر امام نے فرمایا وحیات من الذلہ، یعنی کیا؟ یعنی اس زنازادے نے مجھے جو ہے وہ دو چیزوں کے بیچ میں لا کر چھوڑ دیا ہے، ایک تلوار اور ایک موت، ایک تلوار اور ایک جو ہے وہ ذلت. اور امام فرماتے ہیں ذلت ہم سے بہت دور ہے، ہم ذلت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، ہمیں وہ موت پسند ہے، وہ موت پسند ہے، ذلت کی زندگی سے وہ موت پسند ہے کہ جو سعادت کی سبب بنے، جو ہے باعث تقرب اللہ بنے. لہٰذا یہ تصورات اور یہ سوالات اور یہ جواب اس کے جو ہم کو معمولاً روایات میں ہے موجود، لیکن چونکہ ہم تھوڑا سا دور ہیں روایات سے، لہٰذا جواب نہیں مل پاتے. اور یہ سوال اگر کسی کے سامنے آئے کہ جو ہے وہ امام نے جو ہے موت کی تمنا کی اور جناب زینب نے موت کی تمنا کی،
یہ روایات اگر کوئی بیان کرے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گویا جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کی شان و منزلت سے بات دور ہے کہ بیوی یہ شکوہ کرے پروردگار عالم سے کہ مجھ پر یہ مصائب نازل ہوئے، اللہ اس لیے مجھے موت دے دے، یا امام سجاد جو اس طرح سے کہیں کہ وہ اللہ مجھے موت دے دے، یہ بہتان ہے، تہمت ہے۔ لہٰذا یہ سوالات ہم کو پریشان نہ کریں، جبکہ کربلا میں اور کربلا کے پورے واقعے میں کسی ایک بچے کی بھی جو ہے وہ اس طریقے کی کوئی گفتگو، کوئی کلام، کوئی جھوٹی سی جھوٹی روایت نہیں ملتی کہ کسی بچے نے آ کے کہا ہو کہ مولا بس کریے، اب تو جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ آ گئے تھے اور جو ہے بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے، پیاس ہے۔ نہیں، بلکہ ہم کربلا میں الگ ہی منظر دیکھتے ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، سب کا ایک الگ منظر ہے کہ جب امام نے وفاداری کا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اصحاب نے خود کھڑے ہو کر جناب سعید بن عبداللہ، جناب زہیرقین، جناب مسلم بن اوسجا، ان تینوں کے نام ملتے ہیں کہ ہر ایک باری باری کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے مولا سے کہتا ہے کہ مولا کہ اگر ہم کو 1000 بار مارا جائے اور مارنے کے بعد جلایا جائے اور جلانے کے بعد ہماری راکھ کو اڑا دیا جائے اور اڑانے کے بعد دوبارہ راکھ جمع کی جائے اور پھر پوچھا جائے کہ کیا تم پھر سے جو ہے وہ یہی فیصلہ کرو گے، تو مولا ہم قطعاً آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جناب سعید نے اس بات کو فرمایا کہ مولا ہم جس دنیا میں آپ نہ ہو اس دنیا میں ہم جی کر کیا کریں گے، یہ ہے نصرت۔ جناب زہیر کا ظاہراً یہ قول ہے کہ مولا اگر ہمیں 1000 بار مارا جائے اور 1000 بار زندہ کیا جائے اور ہم سے پوچھا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں کہ امام نے تاریخ میں بڑا دلچسپ یہ ایک موڑ ہے کہ کل کو تاریخ یہ نہ کہے کہ امام نے اپنے اصحاب کو بلا کر قتل کروا دیا۔ لہٰذا شب عاشور امام نے جو انتظام کیا 3 مراحل میں، ایک مرتبہ امام نے کہا اپنے اصحاب باوفا کو جمع کیا اور کہا، فرمایا کہ اس وقت رات ہے، میں جو ہوں تم سب کے اوپر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں اور تم میں سے جس کا دل چاہے رات کا فائدہ اٹھا کر اس رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، تاکہ کل کو جب میری آواز استغاثہ سننا تو تمہارے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ امام نے اپنی حجت تمام کی۔ اور دوسرا مرحلہ میں امام نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو شرم آتی ہے اس بات کو سوچ کر کہ کل اگر ہم سے سوال ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے، تو ایسا کرو کہ ہمارے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ کہ اگر کل کو کوئی تمہیں تانا دے تو کہنا کہ نہیں ہم تو اس بچے کی جان بچانے کے لیے واپس آ گئے تھے۔ کتنے کریم ہے مولا، کتنا کرم ہے مولا کا، کتنا خیال ہے اور کس طریقے سے اتمام حجت ہے۔ پھر امام نے حکم دیا کہ اگر تمہیں ابھی بھی کسی کو شرم آتی ہے تو میں خیمے کا چراغ بجھائے دیتا ہوں، اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم لوگ چلے جاؤ۔ اور جب یہ چراغ گل کیا گیا اور دوبارہ روشن ہوا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہ وہیں بیٹھا رہا۔ لیکن میں اصحاب باوفا سے کہوں گا کہ شب عاشور آپ نے بڑی کھڑے ہو کر رجز پڑھی، تمام اصحاب نے اپنی باوفا ہونے کا ثبوت پیش کیا، لیکن 10 محرم کو جب امام تنہا ہو گئے اور آواز دے رہے تھے تنہائی میں کھڑے ہو کر، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شہروں، اے میرے بہادروں، تو اے حبیب، اے زہیر، اے مسلم بن اوسجا، آپ کہاں تھے کہ امام کھڑے ہوئے ہیں؟ اس وقت تاریخ ملتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ امام نے خیمے سے باہر آنے کے بعد آواز دی اور آواز لگانے کے بعد کہا حل من ناصر ینصرنی، حل من معین یعیننی، حل من ذاب یذب عن حرم اللہ۔ اور یہ آواز امام نے کربلا میں کم از کم 6 مرحلوں میں انجام دی ہے۔ اور بعض علماء ذکر فرماتے ہیں کہ جب امام فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنی، حل من معین یعیننی، تو کربلا کی سرزمین پر بے سر جنازے تڑپ رہے تھے کہ اے آقا اگر اس موت نے ہمیں مجبور نہ کیا ہوتا تو یقیناً ہم دوبارہ واپس آتے اور آپ کی نصرت کرتے ہیں۔ جب نہیں جناب علی اکبر تڑپ رہے ہو، فرات کے کنارے عباس تڑپ رہے ہو کہ اے میرے بھیا اگر یہ موت مجبور نہ کرتی تو عباس دوبارہ نصرت کے لیے ضرور آتے۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب امام مظلوم بالکل تنہا رہ گئے تو امام نے آواز دی حل من یقدم علی فرسی، کیا کوئی ہے کہ جو مجھے میرے گھوڑے پر سوار کرے؟ آقا تھے، سید و سردار تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب بھی امام سوار ہونا چاہتے ہو تو امام تنہائی میں سوار ہو رہے ہو، کوئی بڑھ کر آگے گھوڑا لے کر آتا تھا، کوئی امام کو سہارا دیتا تھا۔ شاید امام اس وقت علی اکبر کو یاد کر رہے ہو، شاید امام عباس اور اون محمد کو بلا رہے ہو، اے میرے شیروں، اے میرے بہادروں کہاں ہو؟ کیا کوئی آج آ کر اپنے آقا کو سوار نہ کرے گا؟ بس تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ایک بہن کی آواز آئی ہے بھیا
اگر اکبرون محمد قاسم نہ رہے، اگر عباس موجود نہیں ہے تو کربلا میں ابھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا ماں جائے، زینب آج آپ کو سوار کرے گی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت تنہائی میں امام حسین کو جناب زینب نے سوار کیا، اور یہ وہ تنہائی تھی کہ جس کو ہمیشہ جناب زینب یاد کرتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ ان ایام عزا میں ہم سب کو بہتر سے بہتر انداز میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما، پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ جہاں کہیں بھی ظلم و جور و بربریت مسلمانوں کی اور شیعوں کے خلاف ہوئی، پروردگارہ تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔